لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر لایا جائے گا تو اس سے ملک میں یکجہتی آئے گی. کیا آئے گی بھائی؟ پورے ملک میں کیا ہو جائے گا؟ ایک قانون آ جائے گا. تو یہ کہا جا رہا کہ ایک ملک ایک قانون. کیا کہا جا رہا؟ ایک ملک ایک قانون کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. لیکن آپ اندازہ لگا کر دیکھیے کہ قانون کے ایک بننے سے کیا امن آ جاتا ملک میں؟ شانتی آ جاتی؟ اچھا دیکھو، چوری پر ایک قانون ہے نہیں ہے؟ ارے بولو نا. ہے. ڈکیتی پہ، مرڈر پہ ہے، ایک قانون ہے، لیکن کچھ امن آیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. پیس کی نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے. اچھا نمبر 2، جو 2 ورلڈ وار ہوئے ہیں، ان 2 ورلڈ واروں کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں تو جو 2 سائڈ سے لڑنے والے گروپ سے، ان دونوں گروپوں کا جو قانون تھا وہ ایک ہی تھا. یہ بھی عیسائی مذہب کو ماننے والے، وہ بھی عیسائی مذہب کو ماننے والے. اب آپ بتاؤ، کیا ان کے ایک مذہب ہونے کی وجہ سے کیا ان کے درمیان میں امن آیا یا لڑائی ہو رہی؟ کیا ان دونوں کے درمیان ایک قانون رہنے سے کیا ان دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی؟ ہو رہی لڑائی. نمبر 3، اب غور کرو، ہمارے اس ملک کی تاریخ میں کتنے ایسے راجا مہاراجاؤں کی تاریخیں لکھی ہوئی ہے کہ آپس میں لڑ لیے؟ ہے نہیں ہے؟ دونوں کا مذہب ایک تھا، ہے نا؟ اس کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، مذہب ایک تھا، قانون ایک تھا، نظریہ ایک تھا، فکر ایک تھی، لیکن لڑائی ہوئی نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ یکجہتی قانون سے نہیں آتی. نمبر 4، آج آپ دیکھ لو پورے ملک کے عدالتوں کے جتنے ریکارڈ ہیں کرمینل کیسز کے، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل و غارت گری، خون خرابہ، ایک دوسرے کے جان کے دشمن، اور جتنے واقعات آ رہے ہیں، کہ آپ ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان کو قتل کر رہا؟ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آپ ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک ہندو کو قتل کر رہا؟ دیکھ رہے؟ مطلب کیا ہے؟ مسلمان دونوں کا نظریہ ایک، عقیدہ ایک، پھر بھی لڑ رہا. ہندو دونوں کا نظریہ ایک، پھر بھی لڑ رہا. مطلب یہ نکلا ہے کہ نظریے کے، عقیدے کے ایک ہونے کی وجہ سے یکجہتی نہیں آتی. یکجہتی تو اس وقت آتی جب ہر کوئی ایک دوسرے کا حق ادا کرے. کیا کرے؟ ایک دوسرے کا حق ادا کرے. اب آپ اندازہ لگاؤ، مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، یہ دونوں علاقے ہم سارے انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل اور مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہے، اور 13 سال تک مکے کے ظالم نبی اور صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. لیکن آپ بتاؤ، وہاں پر کبھی وائلنس ہوا؟ یہ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن کبھی پلٹوار ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب ان پہ ظلم ہوا ان لوگوں نے صبر کر لیا. حالانکہ ان کا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ الگ تھا. صبر کر لیا. تو صبر کرنے کے بعد ان کو صبر کا پھل ملا. مدینہ منورہ کو گئے تو وہاں جانے کے بعد میں اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن آپ اندازہ لگا کر دیکھو، مدینہ منورہ کے دور میں وہی صحابہ جنہوں نے مکے میں ظلموں کو برداشت کیا تھا، جب وہی صحابہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد میں آپ دیکھو، جو لوگ مکۃ المکرمہ میں صحابہ کو مارتے تھے، 9 سال مدینہ میں صحابہ رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ پھر مکے کو گئے ہیں، لیکن ان صحابہ نے ان مکے والوں سے بدلہ لیا؟ کیا تھا؟ یہ ہے دل بڑا کرنا، رواداری کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. اس سے یکجہتی آتی ہے. سمجھے بات؟